بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا۔ اور ہے تو ہی دینے والا پستی سے تے بلندی، ہے تو ہی دینے والا، ہے تو ہی دینے والا، بس تو ہی دینے والا، ہے تو ہی دینے والا، پستی سے دے بلندی۔ اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ اور محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا۔ اور یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا۔ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا۔ اور محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا، دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا۔ دوستو، دنیا کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو گھر پہ بلائیں نا تو آپ گھر پہ بلا کے اس کو عزت سے بٹھا کے اس کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو آپ کیا وہ بندہ گھر آئے آپ خود بلائیں تو آئے تو پھر آپ اس کو نہیں کھانا کھلائیں گے؟ آپ اس کی دعوت آپ نے خود کی ہوئی ہے کہ کیا آپ اس کو دعوت نہیں کھلائیں گے؟ آپ اس کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آئیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کہ دنیا داری کا یہ قانون ہے، اور ہر صاحب عزت بندہ، سمجھدار باشعور بندہ، مورل ویلیوز رکھنے والا، اعلی اخلاق والا بندہ، کہ جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو جب وہ اس کو بلاتا ہے گھر میں تو اس کو اچھے سے بٹھاتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، کھانا بھی دیتا ہے، اس کو پورا مقام بھی دیتا ہے۔ تو دوستو، اگر دنیا داری میں دیکھیں یہ ہر کوئی ایسے کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بھی بندہ چاہے وہ امیر ہے غریب ہے جس مرضی طبقے سے ہو، جب وہ کسی کو دعوت دے کے بلاتا ہے تو وہ اس کو عزت ہی دیتا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دے گا، اچھی جگہ دے گا، اچھے طرز سے اس کو اچھے طریقے کار سے کھانا کھلائے گا، جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس کو اچھے طریقے سے کھلائے گا، اس کو عزت بھی دے گا۔ تو اگر کیونکہ اس نے خود بلایا ہوتا ہے اس کو، تو دوستو یہ دنیا کا قانون ہے، جب کوئی بندہ کسی کو بلاتا ہے تو وہ اس کو ساتھ عزت بھی پیش آتا ہے، اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے، اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کو عزت بھی دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، جب مالک جب ہمارا ہمیں بلاتا ہے
تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ خود بلاتا ہے ہم کو، وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ میرے در پہ، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ میں تمہیں رزق دوں، تمہیں مقدر دوں، تمہیں صحت دوں، اولاد دوں، نصیب دوں، اچھی صحت دوں۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو وہ خود بلائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دے نہ پھر؟ اور ہم دنیا داری میں کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود بلایا ہوتا ہے ان کو، ہم ان کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں، ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اچھی سی جگہ پہ بٹھاتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح جب مالک ہمارا، دیکھیں یہ قانون میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہی ہوں، کہ جب مالک ہمارا ہم کو خود بلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب بندے کو خود اپنی پاک بارگاہ میں بلاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بندے کو خود بلائے بھی اور پھر اس کو عطا نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے، پھر وہ خود عطا بھی کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، بخت بھی دیتا ہے، نصیب بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، عظمت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، چلنے اور پھرنے کا ڈھنگ بھی سکھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم جا نہیں رہے اس کے پاس، وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ اور کتنا عظیم ہے وہ مولا کہ نہ بندہ اس سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا داری کا یہ قانون ہے کہ بندہ کسی سے 2 سے 3 مرتبہ کوئی چیز مانگے تو وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن مالک چونکہ اللہ ہے، خالق کائنات، خالق کل ہے، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ جب اس نے خود کہا ہے کہ آپ مجھ سے مانگے، پھر وہ خود ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں خود کہے کہ مجھ سے مانگو اور جب ہم مانگے تو وہ نہ دے؟ یہ قانون ہی الٹ ہو جائے گا اگر ہم دنیا میں بار بار ریپیٹ کریں۔ یہ مثال، کسی کو دعوت پہ بلائیں گے تو ہم اس کو کھانا ہر صورت اچھا کھلائیں گے، اسی طرح جب رب ہمیں بلاتا ہے تو وہ جب ہمیں خود بلا رہا، کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود کہے کہ مجھ سے مانگو؟ اس کا اپنا فرمان ہے اور ہمارے مانگنے پہ وہ عطا نہ کرے۔ دوستو، ہم نے مانگنا تو ہے نا اس سے، ہم مانگے تو صحیح، ہم اس کے در پہ جائیں تو صحیح، ہم اس کی بندگی کریں تو صحیح، ہم اس کے سامنے سر جھکائیں تو صحیح، ہم مانگیں تو صحیح تو وہ ہمیں عطا کرے نا۔ ہم مانگتے ہی نہیں، ہم اپنے مفروضے بنا لیتے ہیں، ہم یہاں پہ ادھر ادھر کی باتیں سننے پہ ٹائم گزار دیتے ہیں، ہم ابھی مشورے ہی کرتے رہ جاتے ہیں، جی ہم مانگیں گے، ہم فلاں دن شروع کریں گے، ہم فلاں دن مصلے پہ جائیں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ نے مانگنے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں کہا کہ آپ یہ اتنے مہنگے کپڑے پہن کے آؤ، اتنا مہنگے جائے نماز پہ ہی میرے پاس آپ آؤ، یا آپ جو ہیں وہ اچھے صابن کو یوز کر کے آئیں، اچھے مکان وہ محل میں ہی ہو تو آپ مجھے سجدہ کر سکتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے قید نہیں رکھی ہوئی، صرف آپ کا باوضو ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک ہو، وہ جس طرح کا مرضی ہے وہ پاک ہونا چاہیے، تو آپ اس کی بارگاہ میں جائیں۔ آپ تو اس کو آپ کی زبان سے، دل سے جو زبان پہ نہیں ہے تب اس کی بھی وہ سن رہا ہے، لیکن دوستو مسئلہ یہ ہم مانگیں تو صحیح نا، ہم اس کے در پہ جائیں تو صحیح نا۔ وہ خود بلا رہا ہے، وہ خود بلا رہا ہے، وہ کہتے آؤ، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود بلائے اور وہ عطا نہ کرے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، بس اس کو فالو کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک ٹوکری کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوکری لے لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا کھانا کھایا اور پھر مسکرائے۔ وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ کو مسکراتا دیکھ کر خوشی سے نحال ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے منتظر، خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے، یہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کو ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے تھے اور مسکراتے جا رہے تھے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوروں سے بری پوری رکابی، پوری ٹوکری ختم کر دی، اور آج صحابہ سارے معتجب پورے تعجب میں ہیں۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوش سے پاگل، خوش سے دیوانہ، خوش سے نحال، خالی ٹوکری لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہ رہ سکے تو پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں فرمایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے کہ انگور کھٹے ہیں اور اس غریب کی خوشی کو خراب کر دے اور اس کا دل ٹوٹ جائے۔ دوستو، میرے نبی پاک اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہیں۔ دوستو، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں دیہاتی انگور لے کے آیا اور فخر انبیاء نے پہلا انگور چکھا تو وہ کھٹا تھا، لیکن تاجدار کائنات مسکرائے اور ایک ایک کر کے سارے انگور کھائے، اور آپ ہر دفعہ مسکراتے رہے، اور وہ دیہاتی انگور لے کے آنے والا یہ سارا منظر دیکھ کے بے حد خوش ہوتا رہا۔ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دل نہیں توڑنا چاہ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا، وہ بڑے حیران ہوئے۔ عرض کی، آقا آج آپ نے ہم کو نہیں انگور دیے؟ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انگور وہ چلا گیا نا دے کے، تو فرمایا انگور تھے کھٹے، تو آپ لوگوں میں سے اگر میں کسی کو دیتا تو آپ لوگوں میں سے کوئی ظاہر کر دیتا کہ یہ تو کھٹے ہیں، تو میں نہیں یہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ اس وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ جس محبت کے ساتھ میرے لیے لے کے آیا تھا، میں نے اس کا بھرم رکھا، میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، لہذا یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ انگور سارے اس کے سامنے کھائے تاکہ وہ خوش ہو جائے، اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ کھٹے ہیں، اور وہ خوش ہو جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ خوش ہو جائے۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے وہ کھٹے انگور تناول فرما لیے۔ دوستو، حشر والے دن نا سب سے بھاری پلڑا پتہ کس چیز سے ہوگا؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہوگا۔ ہمارے لیے تاجدار کائنات کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے، آپ نے چیک کرنا ہو نا کہ سیرت جس کی فالو کریں، تو آپ کے پاس میرے نبی کی سیرت ہے، آپ اس کا ایک ایک پہلو پڑھیں۔ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم جانتے ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں تو کیا رواج ہے، فلاں بچہ بڑے غصے والا ہے، فلاں جی اس کی یہ طبیعت ہے، اس کے حساب سے یہ کام کرنا ہے، اس کے حساب سے ہم تو منہ پھاٹتے ہیں سارے جو دل میں آئے۔ اور یہاں ایک بات اور کروں کہ ہم جتنے جوگے ہوتے ہیں نا، جتنی کیپیسٹی، جہاں تک ہماری وسعت، جہاں تک ہمارا اختیار ہوتا ہے نا، ہم پورا زور لگاتے ہیں اس تک۔ اس سے آگے ہم اس لیے نہیں جاتے کہ جا ہی نہیں سکتے، ادروائز اخلاق نام کی ہم میں کوئی چیز باقی رہ ہی نہیں گئی۔ کوئی چیدہ بندے ہیں جو کسی کا دل رکھ لیتے ہیں، اور وہ دل رکھنے کی وجہ سے بھرم رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس تو جو کوئی بات کسی کی آئی تو ہم تو اس کو اچھالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم تو کسی کے منہ پہ سرعام یہ بات کر دیتے ہیں، جی میں نے اس لیے یہ بات کی ہے چونکہ مجھے تو بری بات جو ہے نا وہ میں برداشت نہیں کرتی۔ اور دوستو، بری ہی بات تو برداشت کرنی ہوتی ہے، اچھی کیا برداشت کرنی ہے، اچھی تو پہلے ہی اچھی ہے۔ اصل میں ہمارے اخلاق کا پتہ تو بری بات سے چلنا ہوتا ہے، کسی کی بری عادت سے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا بولا ہے تو اس سے پتہ چلے گا جی آپ کتنے اچھے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ میری بات لکھیں، جب بھی آپ سے جتنی مرضی بدتمیزی سے کوئی سوال کرے نا، جواب بڑی عزت کے ساتھ اس کو دینا، بڑی عزت احترام کے ساتھ اس کو جواب دینا، کیونکہ کبھی بھی ہسٹری میں کبھی بھی سوال نہیں لکھے گئے، ہمیشہ جواب لکھے جاتے ہیں۔ سوال کرنے والے کی کو سمجھ نہ آئی تو آنے والے وقت میں آپ کا جواب کوئی ضرور پڑے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی اور آپ یاد رکھے جائیں گے۔ جواب دینے والا ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، کبھی بھی سوال کرنے والا یاد نہیں رکھا جاتا۔ اس کا لہجہ کہ اس نے کس لہجے سے سوال کیا تھا وہ نہیں لکھا جاتا، یاد رکھیں جواب دینے والا ہمیشہ جواب لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی کیا کرتا ہے آپ اس کو بھول جائیں، معاف کر دیں،
آپ کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس کو یاد رکھیں. آپ اچھا اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کریں کہ آپ کے مالک کا حکم ہے، آپ کے نبی پاک کی سیرت ہے، آپ کی حضور کی آل اولاد کی سیرت ہے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے نا، جن کی اولاد کو کوئی گالی بھی دیتا تھا تو آپ الٹا اس کا قرضہ اتار دیتے تھے. تو ہم جن کو مانتے ہیں نا ان کی بھی مانیں، زندگی آسان ہو جائے گی. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آسانیاں بانٹ جاؤ، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں بانٹو. آپ کی وجود، آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کسی کی کوئی بھی بات نہیں نہ مان سکتے تو خاموش ہو جائیں، اس کو منہ پہ جواب نہ دیں، منہ پھٹ نہ بنے. یہ ذہن میں رکھیں، بھرم رکھیں. آپ کسی کا رکھیں گے، آپ کا اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس لیے ہمیشہ کی بات کرتی ہوں کہ دعائیں دیتے رہو، دعا کرو. آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے نا تو آپ جو کر سکتے ہیں نا وہ کریں، نہیں کر سکتے نا اس کو دعا ہی دے دیں، اس کے لیے دعا کریں. اکیلے بیٹھ کے اس کے لیے ضرور دعا کریں. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کی دعا اللہ سن لے گا. جو آپ کی حاجات ہیں وہ رب ویسے ہی قبول کر لے گا. ہماری زندگیاں کیوں مشکل ہو گئی ہیں؟ اللہ حافظ.